اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب اظہر جتوئی صاحب، سندھ ہاری کمیٹی کے تمام معزز کارکنان، اکابرین، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین، محترم جناب ہاریوں اور کسانوں اور مظلوموں کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے. انشاءاللہ وقت آنے پر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ اس کو آگے لے کر چلے گی. آج ہم سب یہاں پر سندھ کے ایک عظیم سپوت، ایک ایسے سپوت جس کے لیے ہم سب سر بلند کر کے فخر سے اس کا نام لے سکتے ہیں. میں اس ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس نے ایسا ایک بہادر اور نڈر اور ایسا بے خوف نوجوان کو جنم دیا. ہماری ایک عادت ہے، ہماری ایک رسم چل پڑی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کا دیا ہوا سبق بھی بھول جاتے ہیں. بابا سندھ نے جو پیغام اپنی شاعری میں دیا ہے، اپنے نثر میں دیا ہے، جو اپنے مضمونوں میں دیا ہے، وہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم وہ بھول چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو صرف سال میں ایک برسی بنا کر ان کا ذکر نہ کرے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ سندھ کے نصاب میں نہیں، پاکستان کے نصاب میں ان کی شاعری اور ان کے جو مضامین ہیں ان کو شامل کریں گے. ان کی شاعری اور پیغام تھا کیا؟ ان کی شاعری اور پیغام محبت کا تھا، جد و جہد کا تھا، بھائی چارے کا تھا، اور وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ سندھ پاکستان کی جو سب سے مظلوم قوم ہے، ہاری، خواہ وہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو، ان کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور ساتھ ساتھ اپنے سیاسی معاملات کو بھی انہوں نے مضبوط رکھا. آپ جانتے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج کل کا یہ لوسی قسم کا مارشل لا نہیں جو پرویز اور یہ لگاتے رہے ہیں. جنرل فیلڈ مارشل کا کڑکتا ہوا مارشل لا، اس میں بات کرنے کے لیے بھی جرأت چاہیے ہوتی تھی. یہ اس وقت دور کی بات ہے کہ جناب بابا سندھ، جناب حیدر بخش جتوئی صاحب نے بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے سندھ سے وہ علم اٹھایا جو بہت لوگوں میں ہمت نہیں تھی. 1 یونٹ کے خلاف جد و جہد کی، اور وہ تمام حقوق کے لیے جسے مارشل لا کی حکومت نے پامال کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے کسی فورم پر کسی جگہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اسی لیے انہیں بار بار گرفتار کیا گیا، بار بار جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن جب بھی باہر آئے انہوں نے ایک ہی نعرہ دیا کہ میں اپنی اس جابر، ظالم، غیر آئینی، غیر قانونی حکومت کا مقابلہ ڈٹ کر کروں گا، اور ہاریوں کی بات ہر سٹیج پر کروں گا، سندھ کی بات ہر سٹیج پر کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج سندھ میں یقینی طور پر ایک طرز کی جمہوری حکومت ہے اور اس کے عہدیداران اور اس کے وزراء بھی سندھی ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ ہمیں مفاہمت ضرور کرنی چاہیے. مفاہمت کا میں سب سے بڑا حامی ہوں. ہماری پارٹی سب سے بڑی حامی ہے مفاہمت کی. لیکن مفاہمت کس سے کریں؟ دہشت گردوں سے کریں؟ لٹیروں سے کریں؟ بتا خوروں سے کریں؟ قاتلوں سے کریں؟ سندھ کے دشمنوں سے کریں؟ سندھ کے قاتلوں سے کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ہوش میں آنے کا وقت ہے. ہم مفاہمت میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ ہم اپنے معصوم لوگوں کا جن کا قتل ہوا ہے جب سے متحدہ قومی موومنٹ بنی ہے، جب سے الطاف حسین نے اپنے لوگوں کو برملا یہ کہا کہ ٹی وی اور وی سی آر بیچو اور کلاشنکوف خریدو، تب سے جتنا خون یہاں پر سندھ میں بہا گیا ہے اس کا حساب یقینی طور پر صرف وہ لوگ معاف کر سکتے ہیں، صرف جو اس کے وارثین ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو یہاں قتل عام پچھلے 20 سال سے ہوا ہے، 12 مئی کو ہوا ہے، 9 اپریل کو ہوا ہے، یہ وہ تمام قتل ہیں جن کو صرف ان کے وارث، ان کے لواحقین معاف کر سکتے ہیں. یہ جناب کہہ دینا کہ ہم نے آپ کا قتل معاف کیا، آپ نے ہمارا قتل معاف کیا، ایسے نہیں ہوگا. ہمیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے بھرپور طور پر جدوجہد کرنی پڑے گی. بھرپور طور پر یہ بتانا پڑے گا کہ سندھ جو ہے وہ سب کا ہے، کراچی جو ہے وہ سب کا ہے. کراچی کو نو گو ایریا بنایا ہوا ہے. کراچی میں کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. کراچی میں کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. کراچی میں کسی کو الیکشن جیتنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. چیف جسٹس آتا ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ کیا اشر کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں. عمران خان آتا ہے، کیا اشر کیا جاتا ہے. وہاں پر جتنی دوسری قومیں ہیں ان کو گن گن کر، ان کے نام دیکھ کر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. شناختی کارڈ ایشو نہیں کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ووٹرز لسٹ میں ان کا نام نہیں ڈالا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں بہت جدوجہد آگے کرنی ہے، اور جس کے لیے ہمیں آگے چل کر، ہمیں ہاتھ ملا کر ہمیں ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ جو سندھ کے بظاہر قائدین بنے ہوئے ہیں لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آگے چل کر کام کو آگے بڑھا سکیں. سندھ کے لوگ سب سے زیادہ پرامن لوگ ہیں. سندھ میں آپ کو پیغام بچپن سے، جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہاں ہی سے آپ کو محبت اور پیار کا پیغام ملتا ہے. خواہ وہ شاہ لطیف سائیں کی شاعری ہو، خواہ سچل سرمست کی شاعری ہو، خواہ جناب اور ہمارے بہت ہی محترم شہباز قلندر صاحب کی شاعری اور ان کا نثر ہو، وہ صرف اور صرف محبت اور پیار کی بات کرتے ہیں. یہاں کے عوام نے جو بھی یہاں آیا ہے اس کو محبت اور پیار دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی سندھ کے عوام جو یہاں کے وارث ہیں، یہاں کے جو مالک ہیں، ان کو بھی یہ پیغام دے دیں کہ جناب ہم بھی آپ کے ساتھ محبت اور پیار کرنا چاہتے ہیں. میں اس موقع پر صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت متحد رہیں، اور انشاءاللہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے عوام، خصوصی طور پر سندھ کے عوام بھرپور طور پر اپنا فیصلہ دیں گے اور ان لوگوں کو اپنی جگہ پر پہنچائیں گے جنہوں نے بار بار اقتدار میں آنے کے باوجود سندھ کے عوام کو ان کے حقوق نہیں دلائے. میں انہی الفاظ سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ایک بار پھر سندھ ہاری کمیٹی اور خصوصی طور پر جناب اظہر جتوئی صاحب کا
اور تمام منتظمین کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہم اس عظیم موقع پر آپ کے سامنے پارٹی کا اور اپنا موقع پیش کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد، جی اے سندھ، جی اے جناب حیدر بخش جتوئی صاحب۔